دانیہ قرآن اکیڈمی۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبرزت الجحیم لمن یری۔ واؤ کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، واؤ زبر وا، با کے اوپر پیش ہے، آگے رو کے اوپر شد ہے، ٹھیک ہے، رو مشدد ہے، شد کی وجہ سے رو کا نام کیا ہو گیا؟ رو مشدد۔ مشدد حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اب ہم نے با کو رو مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، تو کیسے؟ با رو پیش بور، وا بور، رو کے نیچے زیر ہے، رو کے نیچے زیر آ جائے تو اس رو کو باریک پڑھا جاتا ہے، رو زیر ری، وا بور ری۔ زا، زا کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، زا زبر زا، وا بور ری زا، تا کے نیچے زیر ہے، آگے یہ لام، لام کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے لام ساکن ہو گیا، تا لام زیر تل، وا بور ری زا تل۔ جیم کے اوپر زبر ہے، جیم زبر جا، حا یا زیر حی، جاحی۔ میم پیش مو، جاحیمو، وا بور ری زا تل جاحیمو۔ اب لام کے نیچے زیر ہے، میم کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لام زیر لی، میم کے اوپر زبر ہے لیکن آگے جب دیکھا ہے نون کے اوپر جزم ہے، آگے یا مشدد ہے۔ اب جزم اور شد دونوں ساتھ ساتھ ہو گئی ہیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ جو جزم آئی ہے یہ ہے نون کے اوپر، یعنی کہ نون ساکن ہے، آگے یا مشدد ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون کو ادغام کرنا ہے یا کے اندر، ٹھیک ہے۔ جب میم کو یا کے ساتھ پڑھیں گے تو نون کو اندر کیا کر دیں گے؟ ادغام کر دیں گے، کیونکہ یہ جو نون ہے یہ ادغام ہوگا، اور یہاں پہ جو قاعدہ جاری ہو رہا ہے وہ ادغام متقاربین ناقص کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ کون سا؟ ادغام متقاربین ناقص۔ اب سب سے پہلے ہم نے جاننا ہے ادغام کا مطلب۔ ادغام کا مطلب کیا ہے؟ ادغام کا مطلب ہے کہ لفظ کو اندر چھپا دینا، ڈھک دینا، ٹھیک ہے، لفظ کو اندر ڈھک دینا۔ لیکن ادغام بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، یہاں جانتے ہیں کہ یہاں کون سی طرح کا ادغام ہو رہا ہے۔ دوسرا نمبر ہے متقاربین کا، ٹھیک ہے، 3 لفظ ہے نا، ادغام متقاربین ناقص۔ متقاربین جو ہے اس کا مطلب ہے قریب ہونا،
ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہونا ہے، ملا جلا ہونا، یعنی کہ یہاں جو ادغام ہو رہا ہے وہ نون اور یا کے درمیان ہو رہا ہے، اور نون اور یا کا جو مخرج ہے، جو یہ حرف ہیں، یہ آپس کے قریب قریب سے نکلنے والے ہیں، نون یا، ٹھیک ہے، قریب قریب سے، زیادہ دور کا فاصلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آئے گا ناقص، ادغام متقاربین نے ناقص۔ ناقص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہلکا سا ہونا، مکمل طور پہ کام نہ ہونا، کیونکہ جو تام ہوتا ہے نا، تام، لفظ تام، اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پہ کام مکمل ہونا۔ ناقص ہوتا ہے کہ مکمل اچھا کام نہیں ہوا، تھوڑا سا رہ گیا۔ اب جو ہم نے ادغام کرنا ہے، پہلے متقاربین نے ہمیں سمجھ لیا کہ دونوں مخرج کے قریب قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ادغام جو ہم نے کرنا ہے وہ ناقص کرنا ہے، یعنی کہ جو نون چھپے گا وہ بالکل مکمل طور پہ نہیں چھپے گا، بلکہ وہ ہلکا سا محسوس ہوگا ہمیں کہ اس کی آواز یہاں پہ نون کی محسوس ہو رہی ہے، گننے کے اندر چھپے گا، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ میں آئی کہ ادغام متقاربین نے ناقص کا مطلب کیا ہے۔ ادغام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہوگا کس میں؟ جو متقاربین ہے، لفظ کا جو مخرج ہے وہ ساتھ ساتھ ہیں، قریب قریب ہیں، اور ہوگا کون سا ادغام؟ ناقص والا، جو مکمل طور پہ ادغام نہیں کرنا، بالکل حرف کو بالکل نہیں چھپانا، بلکہ ہلکا سا محسوس ہوگا کہ اس میں نون ہے۔ کیسے؟ میم یا زبر مئی، مئی جو ہے نا اس میں نون ہے، ورنہ یہ مئی بنا تھا، میم یا زبر مئی۔ جو ہم نے غنہ کیا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ نون ساکن کی وجہ سے۔ جو ادغام ہوا ہے، وہ جو ادغام ناقص ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ غنہ ہوا ہے۔ میم یا زبر مئی، لی مئی، یا کے اوپر زبر ہے، یا زبر یا، لی مئی یا، رو کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور موٹا بھی کرنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ زبر ہو، پیش ہو تو رو کو موٹا کیا جاتا ہے، اگر زیر والی رو ہو تو وہ باریک ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کھڑی لیکن ہے تو زبر ہی، کھڑی زبر، رو کھڑی زبر رو، لی مئی یا رو۔ آگے جو یا ہے اس کو پڑھنے میں نہیں لے کے آنا، یہ لکھنے میں آئی ہے اس کھڑی زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے وقف کرنا ہے، وقف کی صورت میں نہ تو یا بدلے گا نہ کھڑی زبر بدلے گی۔ جو کھڑی زبر ہوتی ہے وہ تو کبھی بدلتی نہیں ہے وقف کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ جو یا ہے یہ اس کے ساتھ آئی ہے، یہ بھی ویسے کے ویسے رہے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پڑھنے میں آئی نہیں ہے تو اس لیے یہ بدلنے میں بھی نہیں آئے گی۔ آگے وقف، لی مئی یا رو، لی مئی یا رو، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ۔